اس چیز کو بھی ابھی واضح کر لیں. عید کی نماز جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. تو پہلی گزارش میں یہ کروں گا کہ ہم لوگوں میں تھوڑا سا ماحول خراب ہی ہوتا ہے. جن ہی سلام پھرتے ہیں تو سب لوگ جو ہے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھاگنے کی کوشش نہ کریں. جیسے عید کی نماز آپ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, خطبہ بھی سننا اہم ہے, وہ بھی سنت ہے, اس کو سنے بغیر نہ جائیں. اور پھر آخر میں دعائیہ کلمات بھی کہے جاتے ہیں خطبے میں. ان دعائیہ کلمات میں بھی ہم سبوں کو شامل ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ عید صرف اس بات کا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں اور چلے جائیں, بلکہ دعا کریں کہ ہم نے جو روزہ رکھا, جو نمازیں پڑھی, اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو بھاگنے کی کوشش نہ کریں. اور پیسہ کلیکشن کرنے والے ہلہ گلا نہ کریں. وہ اطمینان و سکون کے ساتھ پیسہ کلیکشن کریں گے اور اس کے بعد سائڈ میں کہیں گن کے وہ بعد میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا. ہلہ گلا نہ کریں. یہ جو ہلہ گلا ہوتا ہے خطبے کے دوران, یہ بہت معیوب چیز ہے. ایسا کرنے سے ہم لوگ انشاءاللہ بچیں گے. انشاءاللہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی, لیکن اس میں کچھ چیزیں زائد ہیں. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھا جائے گا, اور ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے افتتاح نماز یعنی کہ دعائے ثنا, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, یا سبحانک اللہم وبحمدک, جو دعا یاد ہو. دونوں دعا صحیح ہے, جس کو جو دعا یاد ہو اس کو پڑھیں گے. نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھیں گے, اور پھر دعا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیر زائد پڑھی جائیں گی. 7 تکبیر زائد پڑھی جائے گی دعائے افتتاح کے بعد, دعائے ثنا کے بعد. اور 7 تکبیر زائد جو پڑھی جائے گی, تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے, ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں شریعت میں گنجائش ہے. دونوں صورت آپ اختیار کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث سے صراحتاً اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, لیکن بعض صحابہ کرام سے اور تابعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے. صحیح سند سے بالکل وہ ثابت ہے. اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے, صرف اللہ اکبر کہتا ہے, تو بہتر ہے. اور اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تب بھی چلے گا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو تکبیر زوائد میں 7 تکبیر جو پڑھی جائیں گی, تو ان میں آپ اگر رفع الیدین کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تب بھی صحیح ہے, اگر نہیں اٹھاتے ہیں تب بھی صحیح ہے. اس میں گنجائش ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. دونوں طرح کی صورت جائز ہے. اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی. پھر دوسری صورت مسنون یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت ہو. انشاءاللہ مسنون طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. سورۃ الفاتحہ آپ کو پڑھنی ہے امام کے ساتھ ساتھ, اور دوسری سورت جب پڑھی جائے گی اس میں آپ کو خاموش رہنا ہے, اس کو میں آپ کو سننا ہے. پھر رکوع سجدہ جیسے عام نمازوں میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. دونوں سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر 5 تکبیر زوائد پڑھی جائے گی. 5 تکبیر کہی جائیں گی, اور ان 5 تکبیرات میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے تکبیر میں ہے. اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی, دوسری سورت پڑھی جائے گی. پھر بقیہ نماز جیسے ہم لوگ ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا کریں گے. تو چلیے کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ, سب لگا ہے.